رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قد قالها الذين تحقیق کہی ہے یہ بات ان لوگوں نے بھی من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے فما اغنی عنہم پس نہیں نفع دیا انہیں ما کانوا یکسبون ان کاموں نے جو وہ کرتے تھے فاصابہم پس پہنچی انہیں سیئات ما کسبوا وہ برائیاں جو انہوں نے کی والذین ظلموا من ہؤلاء اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے سیصیبہم عن قریب پہنچیں گی انہیں بھی سیئات ما کسبوا وہ برائیاں جو انہوں نے کی وما ہم بمعجزین اور نہیں ہیں یہ لوگ اللہ کو عاجز کرنے والے اولم یعلموا کیا ان لوگوں نے جانا نہیں ان اللہ یبسط الرزق کہ بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ فرماتے ہیں رزق لمن یشاء جس کے لیے چاہیں ویقدر اور معاف کر دیتے ہیں جس کو چاہیں ان فی ذلک بے شک اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ میں لآیات لقوم یؤمنون البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا عبادی الذین اے میرے وہ بندو اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر لا تقنطوا من رحمت اللہ نا امید مت ہو اللہ کی رحمت سے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا بے شک اللہ تعالی بخش دیں گے تمام گناہوں کو انہو هو الغفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اور رجوع رکھو تم اپنے پروردگار کی طرف وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ من قبل پہلے اس کے ان یأتیکم العذاب کہ آ جائے تم پر عذاب ثم لا تنصرون پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی کل کے درس میں آخری آیت کریمہ میں آپ سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ نے مشرکین کی بالخصوص اور عمومی اعتبار سے انسان کی حالت زار کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو خالص ہمیں پکارتے ہیں اور وہی تکلیف جب ہم دور کر کے نعمت عطا کرتے ہیں تو انسان اسے اپنے علم اپنے کمال کی طرف منسوب کرنے لگتا ہے اللہ نے فرمایا یہ در حقیقت آزمائش ہے جس کا انہیں ادراک نہیں اب آج کی آیت کریمہ میں اسی مضمون کو اللہ پاک نے بیان کرتے ہوئے فرمایا قد قالها الذین تحقیق یہی بات جو آج کے مشرک حضور علیہ السلام کے زمانہ کے مشرک کہہ رہے ہیں کہ جو خیر ہے یہ ہماری طرف سے ہے اور جو معاذ اللہ شر آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے مصیبت آ گئی بیماری آ گئی تکلیف آ گئی یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جب کوئی اچھا معاملہ ہو نیکی ہو کوئی مال و دولت ہاتھ لگے یہ تو ہماری محنت ہے تو اللہ فرما رہے ہیں یہی بات کہی ہے ان لوگوں نے بھی من قبلہم جو ان سے پہلے قومیں گزر چکی قوم عاد سمود جتنے باطل طبقات گزرے ہیں ان کا نظریہ بھی یہی تھا
برائی اللہ کی طرف منسوب اور اچھائی جو ہے وہ اپنی طرف منسوب۔ لیکن اللہ فرما رہے فما اغنی عنہم، ان پہلے والے لوگوں کو بھی نہیں نفع دیا ما کانوا یکسبون، ان چیزوں نے جو وہ کرتے تھے۔ اگر انہوں نے اس طرح کی سوچ رکھی، عقیدہ رکھا یا عمل کیا تو اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی ظاہر بات ہے جب انہیں فائدہ نہیں ہوا تو آج کے ان مشرکوں کو بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز انہیں ضرور مل کر رہے گی، وہ کیا ہے؟ فرمایا فَأَصَابَهُمْ، پس پہنچے گی انہیں، پہنچی ہے انہیں جو پہلے والے ہیں، سیئات ما کسبوا، وہ برائیاں جو انہوں نے کی تھی دنیا میں۔ باقی جو کچھ انہوں نے کیا کوئی ان کے کام آنے والی چیز نہیں، لیکن جو انہوں نے برائیاں کی ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے آخرت میں بھی ان کے سامنے آئیں گی۔ اور فرمایا والذین ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، مراد شرک اور کفر اور بدعمالیاں، تو فرمایا جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان مشرکین مکہ میں سے، سیصیبہم، ان قریب انہیں بھی پہنچیں گی، سیئات ما کسبوا، وہ برائیاں جو انہوں نے کی۔ تو یعنی جس طرح اعمال خیر کا آگے اجر اور بدلہ ملنا ہے، ایسے ہی اعمال شر، برے اعمال بھی انسان کے جو ہے وہ سامنے آئیں گے آخرت میں۔ اور فرمایا دنیا میں تو یہ اپنی مال و دولت، دوست دمکی، اپنے تعلق کی بنیاد پر بچ نکلتے ہیں، لیکن اللہ جب انہیں پکڑ لیں گے تو وما ہم بمعجزین، یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے اگلی آیت کریمہ میں پھر اپنی شان بیان کی کہ شاید ان بدبختوں کو سمجھ میں آ جائے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری روزی ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں، اولم یعلموا، کیا ان کو علم نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں اس بات کو کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ کشادہ فرماتے ہیں رزق جس کا چاہیں۔ اس میں ان کی محنت کا، ان کی جو ہے مہارت کا کوئی کمال نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں دنیا میں دیکھیے، آپ نے بھی اپنی زندگی میں شاید کبھی یہ منظر دیکھا ہوگا، بڑے بڑے مالدار اللہ ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ ابلی ہوئی سبزی کے سوا ان کو کوئی چیز کھانے کی اجازت نہیں۔ اب مال و دولت ہے، چاہیں تو ہر وقت بہتر سے بہتر غذا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ بند فرما دیتے ہیں بیماری لگا کر، اب ابلی ہوئی جو ہے سبزی بغیر مرچ مسالے اور نمک کے وہ کھانے پر مجبور ہے۔ اللہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ اسباب سے رزق نہیں آتا، یہ میرے فیصلے سے آتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا بے شک اللہ کشادہ فرماتے ہیں رزق کو لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو۔ اور اللہ کا دنیا میں بڑا عجیب معاملہ ہے، اللہ اپنے دشمن کو زیادہ نوازتے ہیں دنیا سے، اپنوں کو اطمینان عطا کرتے ہیں، کبھی زیادہ دے کر کبھی تھوڑا دے کر، وہ زیادہ پر اتراتے نہیں، وہ تھوڑے پر نہ قدری اور نہ شکری نہیں کرتے۔ اور اللہ دشمنوں کو زیادہ نواز رہے، کیونکہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر ویقدر، اور اگر کسی کے پاس کم ہے مال و دولت، رزق میں قدر تنگی ہے، تو اسے بھی یہ کس کا فیصلہ سمجھنا چاہیے؟ اللہ کا۔ اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کھائیں گے تھوڑا تو انشاءاللہ حساب بھی کم ہوگا نا جی، جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا پھر جو ہے وہاں جا کر کیا دینا پڑے گا۔ اور انسان کو یہی حرص جب کھانے کی، پہننے کی، بینک بیلنس بنانے کی پڑ جائے تو پھر انسان حرام میں بھی زیادہ مبتلا ہوتا ہے، اور جسے حرص نہیں ہے اسے پرواہ ہی کوئی نہیں۔ تو فرمایا وَيَقْدِرُ، اللہ معاف کر دیتے ہیں جس کو چاہیں۔ ان فی ذالک، اللہ رب العزت کے اس فیصلہ میں کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم، اگر کوئی غور و فکر کرنے والا ہو تو فرمائے اس فیصلے میں لآیات، بہت ساری نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو ایمان رکھنے والے ہوں۔ اگلی آیات اگلے رکوع کی، ان میں اللہ پاک نے بہت بڑی امید دلائی ہے۔ بعض صحابہ کرام کا کہنا تھا کہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جس آیت کریمہ کو سن کر ہمیں امید بنتی ہے، ہماری اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان جو ہے بڑھتا ہے، فرمایا وہ آیت کریمہ یہ ہے جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا جو مرضی ظلم کر لیا ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔
अहादीस मुबारका में आता है जब सहाबा किराम नए नए इस्लाम में दाखिल हुए तो बाद सहाबा किराम सोचते रहते हैं हमने तो ज़माने जहालत में ये भी किया, शिरक तो था ही था, कुफर तो था ही था, उसके साथ साथ हमने ये जुर्म भी किया, ये जुर्म भी किया, अब बूढ़े होकर हमने कलमा पढ़ा है तो हमारी इन पिछली बदअमालियों का क्या बनेगा, कहीं इनका भी हमें जाकर हिसाब देना अगर पड़ गया तो फिर इस्लाम लाने का क्या फ़ायदा कि इतनी सारी बुराइयां हमारे सामने आएंगी। तो उनको और उनमें से कुछ आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी, या रसूल अल्लाह हमने जो गुनाह ज़माने जहालत में किए हमें उनका हिसाब देना पड़ेगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश थे कि जिब्रील अमीन वही लेकर आ गए और फरमाया कुल, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, या इबादी, ए मेरे बंदो, अल्लदीना वो, असरफू अला अनफुसिहिम, असरफू ये इसराफ से है, किसी भी काम में हद से तजावुज़ कर जाना, तो जिन्होंने ज्यादती की है, हद से तजावुज़ की है, अला अनफुसिहिम अपनी जानों के बारे में, यानी शिर्क में गुनाह में मुब्तला रहे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम जो अल्लाह की रहमत से मायूस और नाउमीद न होना। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। जिंदगी में गरगरा की कैफियत तारी होने से पहले शिर्क से भी तौबा कर ले, अल्लाह शिर्क को भी क्या कर देंगे जी, माफ़ फरमा देंगे। कुफर से भी सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरे, कुफर में शिर्क में मुब्तला रहे, लेकिन मौत की कैफियत तारी होने से पहले पहले, अजाब का नुज़ूल होने से पहले पहले तौबा कर ली, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। और सिर्फ माफ़ नहीं, कुरान मजीद में दूसरे मकाम पे फरमाया अल्लाह ताला उन गुनाहों को, उन सय्यात को नेकियों में बदल भी देंगे, वो गुनाह होंगे नहीं नामाए माल में। तो फरमाया बेशक अल्लाह बख्श देते हैं तमाम गुनाहों को, और क्यों ना बख्शें, फरमाया इन्नहु हुवल गफूर, बेशक वो बख्शने वाला है, अर्रहीम और बड़ा ही मेहरबान है। लेकिन अल्लाह की इस रहमत को पाने की दो शर्तें हैं, अगली आयत करीमों में अल्लाह ने वो बयान फरमा दी। मायूस नहीं होना अल्लाह की रहमत से कभी भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गुनाह करते रहें और कहें जी अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, ये मतलब नहीं। कुफर में मुब्तला रहे, अकीदा अपना खराब किए बैठे और कहें जी अल्लाह बड़ा मेहरबान है, ऐसा नहीं है। दो शर्तें हैं उसकी, अल्लाह ने खुद बयान फरमा दी। पहली शर्त फरमाया व अनीबू इला रब्बिकुम, अल्लाह की रहमत को अगर हासिल करना है, पाना है, तो हर वक्त रुजू किसकी तरफ होगी। और जाहिर बात है गुनाह करेंगे तो अल्लाह की तरफ रुजू, शिर्क कुफर में मुब्तला है तो अल्लाह की तरफ रुजू, तो रुजू शर्त है। फरमाया अल्लाह की तरफ रुजू हो, बगावत ना हो। दूसरी शर्त व अस्लिमू लहू, अल्लाह की फरमाबरदारी, इस्लाम कबूल करना, यानी शिर्क और कुफर में मुब्तला, शिर्क और कुफर भी ना हो और बदअमाली भी ना हो। मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब, और इस्लाम कब कबूल करना है? फरमाया उससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए। और यही हदीस मुबारका में भी आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया तौबतल अब्द मा लम युग़र्ग़िर, बंदे की तौबा उस वक़्त तक काबिल कबूल है जब तक गरगरा की कैफियत तारी ना हो, जब तक अजाब ना आ जाए। तो फरमाया इस्लाम कबूल कर लो उस ज़ात के लिए, मिन क़ब्ल, पहले इसके कि अन यातियकुमुल अज़ाब, खुदा न खास्ता तुम पर अजाब आ जाए। और अगर अजाब आ गया या मौत की कैफियत तारी हो गई, फिर कलमा पड़ा तो सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। अल्लाह दीन की समझ और अमल की तौफीक।